19واں پارہ آج کے ہمارے سبق کا آغاز ہے آیت شریفہ 8 سے۔ آیت شریفہ 5، 6، 7 اللہ کی توفیق سے پڑھی جا چکی۔ فلما، پس جب، جاءہا، وہ آئے اس کے پاس سے مراد وہ آگ جو انہوں نے دور سے دیکھی تھی۔ نودیا، نادا، آواز دی، نودیا، آواز دیے گئے، فعل مبنی للمجہول پیسو وائس، نودیا، آواز دی گئی، ان یہ کہ بورک، بابرکت ہے، من فی النار، جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے گرد ہے، حول گرد و پیش، وسبحان اللہ، اور اللہ تعالی پاک ہے، رب العالمین، سارے جہانوں کے پالنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ، سو جب وہ اس کے پاس آئے، آواز دی گئی یہ کہ جو آگ میں اور جو اس کے گرد ہے وہ بابرکت ہے، اور اللہ تعالی پاک ہیں، تمام جہانوں کے پالنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس دور سے آگ کو دیکھ کر اس ارادے سے آئے کہ یا تو آگ کے پاس کچھ لوگ ہوں گے تو مجھے بھولا ہوا راستہ مل جائے گا، یا کم از کم آگ سے اپنے اور کنبے کے تاپنے کے لیے آگ کا شعلہ مل جائے گا، تاکہ سردی والی رات بسر کرنا قدر آسان۔ وہ کچھ لینے کے لیے آئے، لیکن رب اقدس نے وہاں کچھ اور ہی نہیں، بہت بڑی بات رکھی۔ وہاں ان کو تاج نبوت پہنایا جانا تھا۔ کیا ہوا؟ آواز دی گئی یہ کہ جو آگ میں اور اس کے گرد و پیش ہے وہ بابرکت ہے۔ سوال یہ ہے کہ آگ میں اور اس کے گرد و پیش میں کیا مراد ہے؟ میرے محدود علم میں 5 اقوال حضرات مفسرین کے، اللہ ان پر اپنی رحمتیں کریں، آئے۔ وہ ایک ایک کر کے میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ ٹھیک بات تک پہنچنا آسان کرے اور غلط بات اس سے اپنی رحمت سے بچائے۔ من فی النار، آگ میں جو ہے وہ بابرکت ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، وما حولہا، اور اس سے ومن حولہا، اور اس سے مراد ان کے گرد فرشتے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مراد یہ ہے کہ فرشتوں کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کی جگہ یہ بات کہی ہے، بورک من فی النار۔ عام گفتگو میں، اردو میں بھی اور عربی میں بھی مبارک ہو، مبارک ہو، کسی کے خوشی کے موقع پر مبارکیں دیتے ہیں، تو یہ فرشتوں کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کی جگہ میں تھا، بورک من فی النار ومن حولہا۔ تیسرا معنی جو میرے علم میں آیا ہے اس ٹکڑا مبارکہ کے بارے میں کہ جو آگ کی جگہ ہے، جو آگ کی جگہ ہے اور جو اس کے گرد و پیش ہے وہ بابرکت ہے۔ یہ جگہ ملک شام میں تھی، تو مراد یہ جگہ اور اس کے گرد و پیش جو ملک شام ہے وہ بابرکت ہے۔ قرآن و سنت میں ملک شام کی شان و عظمت کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا۔ چوتھا قول میرے علم میں یہ آیا ہے، مراد ہے اللہ پاک کا نور، وہ بابرکت ہے۔ پانچواں معنی امام حسن البصری نے ذکر کیا ہے کہ من فی النار سے مراد نور ہے اور گرد و پیش سے مراد فرشتے۔ ان میں سے ہم نے جو دوسرا معنی ذکر کیا کہ یہ فرشتوں کی جانب سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر سلام کا الٹرنیٹو تھا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، بچے کی بڑھاپے میں پیدائش کی خبر دی، ان کی بیوی وہ بھی موجود تھی، تو فرشتوں نے اس وقت گفتگو کرتے ہوئے جو کہا وہ میرے ساتھ 12واں پارہ سورہ ہود علیہ السلام میں دیکھیے، آیت شریفہ 73 ہے اور صفحہ غالباً آپ کے پاس 231 ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے ان کے صاحبزادے اسحاق کے دیے جانے کی بشارت دی اور ساتھ ہی اسحاق کے بعد ان کا بیٹا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پوتا اس کی بھی خوشخبری دی، تو ان کی بیوی کہنے لگی ہے افسوس، کیا میں جنم دوں گی اور میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے خاوند بوڑھے ہیں؟ ساری بات عام روٹین کے برعکس ادرائے تعجب انہوں نے یہ بات کہی، اور ساتھ یہ بھی کہا یقیناً نہایت عجیب بات۔ اس وقت فرشتوں نے کہا کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے فیصلے سے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ پاک کی رحمت اور برکتیں تم کنبے والوں پر۔ انہوں بعض مفسرین نے لکھا اللہ ان پر رحم کرے کہ یہاں مراد جو دوسرا قول تھا فرشتوں کی طرف سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے کہ تاج نبوت پہنایا جانا کوئی معمولی مناسبت، معمولی موقع نہ تھا، بہت بڑا موقع تھا، تو یہ سلام کی جگہ انہوں نے ان سے کہا۔ ان ساری باتوں میں زیادہ درست بات کیا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا اللہ پاک بہتر جانے، میں نہ 3 میں نہ 13 میں نہ 0 سے بہت نیچے میں کیا کہوں، جو دیکھا اور پڑھا ہے اس کا خلاصہ عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کروں کہ اس سے مراد، اور وہی بات میں اس قابل نہیں کہ میں کہوں یہ زیادہ ٹھیک میری حیثیت نہیں، لیکن جو پڑھا ہے اس میں سے جو بات ایک مفسر نے ترجیح دی ہے اور وہ مجھے بہت زیادہ درست معلوم ہوئی ہے، وہ عرض کر دیں۔ وہ مراد آیت شریفہ کا مراد یہ ہے انبور کا من فی النار، کہ اللہ پاک کا نور جو اس آگ میں ہے وہ بابرکت، ومن حولہ، اور جو اس کے گرد و پیش، مراد نور الہی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے جیسا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور امام مسلم نے اسے اپنی کتاب الصحیح میں درج کیا ہے کہ اللہ پاک کا پردہ جو ہے، اللہ پاک اور مخلوق کے درمیان جو پردہ ہے وہ نور کا ہے، اور اگر اللہ پاک اس پردے کو اٹھا دیں تو ان کے چہرہ اقدس، اس کی جو شعائیں ہیں، جہاں تک نگاہ جائے مخلوق چھل جائے۔ وہ اللہ پاک نے اپنے روبرو نور کا پردہ رکھا، تو یہاں جو اس مقام پر جلوہ گر ہوا وہ کیا ہوا؟ اللہ پاک کا نور جو ان کے اور مخلوق کے درمیان پردہ ہے، اور اس کو دیکھنے کی تاب بھی لوگوں میں۔ یہاں یہ بات نوٹ فرمائیے، کچھ لوگ ایسی باتیں ہیں جن میں بظاہر اللہ پاک کی صفات معلوم ہوتی ہے، جس میں ایک حد تک مخلوق والی بات کوئی محسوس کرنے والا کرتا ہے تو فوراً چیخ اٹھتے ہیں یہ تشبیہ ہو گئی، یہ تشبیہ ہو گئی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، قرآن پاک میں متعدد جگہ ہے، بعضوں کہتے ہیں نہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پر بلند ہوئے۔ خدا کیسے ہو گیا؟ بڑا سیدھا سادہ جواب ہے، اللہ نے کہا تو کیسے ہم تجھے کیا بتائیں؟ کیسے ہوا؟ جس طرح اللہ کی شان کے شایعات قرآن و سنت میں اللہ کے چہرہ اقدس کا ذکر ہے۔ وہ چہرہ کیسے ہوا؟ چہرہ تو مخلوق کا ہوتا ہے، تو وہ چہرے کا معنی بدل دیتے ہیں۔ وجہ
کا معنی ہوتا ہے چہرہ، تو وہ کہتے ہیں چہرہ معنی کرنا غلط ہے۔ کیوں؟ چہرہ مخلوق کا ہوتا ہے، تو اللہ کو مخلوق سے تشبیہ، کیا یہ بات میرے ساتھ سمجھنے کی کوشش فرمائی، شاید اللہ کرے میں سمجھا۔ اللہ پاک نے اپنے لیے جو چہرے کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ کا چہرہ، اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ کہ اس میں گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے کہ ادب ہے؟ بولو۔ جب چہرہ کہا تو کیا مطلب ہے چودھری یوسف صاحب کی طرح چہرہ ہے یا یوسف؟ یہ کس نے کہا؟ یہ جو قاعدہ بنایا گیا ہے، اگر اللہ کے لیے چہرہ کہا تو مخلوق سے مشابہت ہو جائے گی، اسی پر رک جائیں، بغل صاحب کی طرح اسی پہ رک جائیں، باقی عمارت اس پہ پتہ نہیں، میں بات سمجھا پا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا چہرہ کہا تو مخلوق سے تشبیہ ہو گئی، چونکہ اللہ مخلوق کے برابر نہیں، اس لیے ہم چہرہ نہیں کہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کی بنیاد کس پر؟ حسن ہے وکیل ہمارے پاس پرسٹ ہے۔ اب بنیاد اس پر ہے کہ اللہ کا چہرہ کہا تو مخلوق سے تشبیہ ہو جائے، یہی ہے نا بنیاد۔ جناب من، اللہ کا چہرہ کہا تو مخلوق سے تشبیہ ہو جائے گی، اس کی دلیل کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، میں ٹوٹا پھوٹا میں کیا بیان کروں گا، لیکن جو بات سمجھ آئی ہے، غلط دلائل کی جو بنیاد ہے وہ غلط چیز پر رکھی جاتی ہے۔ جب وہ بنیاد ہی نہیں تو ساری عمارت رہ گی یا گر جائے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ اگر اللہ کا چہرہ کہا تو کیا ہوگا؟ مخلوق سے تشبیہ ہو جائے۔ بھائی باقی بات چھوڑو، یہ بتلاؤ اللہ کا چہرہ کہا تو مخلوق سے تشبیہ ہو جائے گی، یہ قرآن و سنت کی کس بات سے ثابت ہوتا ہے؟ کہیں ثابت نہیں۔ اللہ پاک نے اپنا چہرہ کہا، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اور سنت میں اپنے ہاتھ کا ذکر کیا، قرآن و سنت میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ اب کیا کہا گیا؟ اگر ہاتھ کا ذکر کیا گیا، یہ مخلوق کا ہوتا ہے، مخلوق کا ہاتھ، جب کہیں گے ہاتھ تو مخلوق سے تشبیہ ہوگی۔ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کہنے سے مخلوق سے تشبیہ ہوگی؟ یہ ثابت کرو، یہ ثابت نہیں۔ اہل حدیث ان پر اللہ کی کرم نوازی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی تفسیر نہ پوچھے نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اتنی بات ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا، جہاں تک کہا وہاں تک ہمارا ایمان، اس کا معنی اگر قرآن و سنت میں ہم بیان کریں، نہیں تو ہم سادہ لفظوں میں کہیں گے ویسے ہے جیسے اللہ کی شان کے شایان۔ اب اس میں کوئی مخلوق سے تشبیہ کی بات ہوگی؟ اب سنیے ایک مثال، شاید اللہ کرے بات واضح ہو جائے۔ اللہ زندہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ جواب دیجیے۔ اللہ پاک زندہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسامہ زندہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو معاذ اللہ کھرب دفعہ کیا اللہ پاک کے زندہ کہنے سے اسامہ سے تشبیہ ہوگی؟ اگر زندہ کہنے سے یا اللہ بات کو واضح کر اور حق بات کہی جائے دوسری نہ کہی جائے، اگر اللہ پاک کے زندہ کہنے سے کہ اسامہ بھی زندہ ہے، میر شاہ بھی زندہ ہے، پروفیسر صاحب بھی زندہ ہے، نعیم صاحب بھی زندہ ہے، اگر زندہ کہنے سے اللہ کی مخلوق سے تشبیہ نہیں ہوتی تو اللہ کا چہرہ کہنے سے مخلوق سے تشبیہ کیسے ہو؟ بات واضح ہو رہی ہے۔ اصل میں یہ ساری کہانی جس پر بنیاد ہے وہ پانی کی تہوں پر عمارت کو بنایا گیا، یا ریت پر محل ہے، اس کی کوئی حیثیت۔ جو بات بیان کی گئی ہے ہمارا ایمان ہے بغیر تفسیر کے اور اس سے اعلان اقرار اظہار کے کہ ویسے ہے جیسے اللہ کی شان کے شاعر۔ اب میرے ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سماعت فرمائیے، شاید اللہ کی توفیق سے اس سے بات خوب وقت ہو چکا، تو یہی میں بات کو روکتا ہوں، کل انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ ایمان و عافیت سے کہنا، سننا اور عمل کرنا نصیب فرمائے۔